اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم وعلى الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ الانعام کے 18ویں رکوع کی 145 تا 156 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، یہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے و بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے سامنے پیش کر سکو
تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ جیسے کہ بار بار یہ بات آئی ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان مویشی جانوروں کی حرمت کے تعلق سے، یعنی ان کے حلال ہونے اور حرام ہونے کے تعلق سے اس میں خاص احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس حلت و حرمت کا یعنی حلال و حرام ہونے کا تعلق ان کے اس ذوم اور خیال پر تھا کہ گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو ہمارے جو بڑے ہیں سو لوگ، یا پہلے سے جو بات چلی آ رہی ہے اس کے تعلق سے وہ لوگوں نے جو بات کہہ دی وہ صحیح، یعنی ہمارے بزرگوں نے جو باتیں کہی تھیں یا ہمارے مذہب کے جو پروہت ہیں جو کہتے ہیں وہ صحیح ہیں، اور ان باتوں میں حلال و حرام کا حق جو ہے اللہ کے سوا انسانوں کو دے دیا جائے تو یہ چیز بھی شرک ہے۔ یہ سورہ توحید کی سورہ ہے، یعنی اس میں بتایا ہے کہ اللہ الہ واحد، جس کو لا الہ الا اللہ کے سمبل سے ہم لوگ کلمہ طیبہ سے بار بار اظہار کرتے ہیں، اس کے کیا معنی اور مفہوم ہیں، اور اس کے خلاف جو مثالیں دی گئی ہیں یعنی شرک کی، وہ صرف توحید کی معرفت کے لیے ہی دی گئی، توحید کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں۔ یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس سورے میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو دلائل اللہ کا نبی دیتا ہے وہ دلائل حجت بالغہ ہوتے ہیں، ایسی دلیل ہوتے ہیں جس کو عقل تسلیم کرتی ہے، جس کو فطرت ہماری مانتی ہے، اور وہ باتیں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں جو شرک سے متعلق ہوتی ہیں ان کے سر پیر نہیں ہوتے، وہ عقل میں بھی نہیں آتی، وہ لاجیکلی اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ خیالی باتیں ہوتی ہیں اور انسانی فطرت پر بار بھی ہوتی ہیں، اور انسانی زندگی میں اس کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ حلال و حرام کے تعلق سے ایک بہت بنیادی بات ہے جو ہمارے علماء کرام نے بار بار پیش کی ہے کہ طیب چیزیں وہ ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے بھی طیب ہیں، اخلاق کے لحاظ سے بھی طیب ہیں، اور صحت کے لحاظ سے بھی طیب ہیں۔ یاد رکھیے، تین چیزوں کے لحاظ سے طیب ہیں، پاک ہیں۔ پاکیزگی اسلام میں تین طریقوں سے، طہارت اسلام میں تین طریقوں سے دیکھی جاتی ہے۔ ایک تو طہارت یعنی پاکیزگی وہ جو خیالات کی پاکیزگی ہوتی ہے، خیالات میں عقیدہ ہوتا ہے سب سے بڑی چیز، اور خیالات میں اخلاق کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، اس کی پاکیزگی، اور خیالات میں انسان، اور اس کے علاوہ ایک وہ چیز جو اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے اپنے فطرت کے لیے جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو طیب کہتے ہیں۔ جیسے میں عرض کروں، جیسے کہ کوئی چیز بودار ہے، بہت بودار ہے، اس کو ہمارا دل نہیں لیتا تو اسلام بھی نہیں کہتا کہ وہ پاکیزہ ہے۔ بہت بودار چیزیں، چنانچہ آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بودار چیزیں ہیں وہ کوئی ایسی اس میں گندگی ہوتی ہے تعلق رکھنے والی، کیونکہ بو اسی کو کہتے ہیں۔ میں اپنا سائنس کی روح سے اگر کہوں کہ جس کو ہم نے ایسے ڈیولپ کیا ہے کہ وہ ہمیں بری لگتی ہے، ہمارا ایوولوشن ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے وہ بدبو ہوتی ہے ہمارے لیے۔ وہ خوشبو وہ چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں جو چیز ہماری صحت کے لیے، ہماری فطرت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جو حلال و حرام کا جو
پیمانہ ہے، جو کسوٹی ہے۔ کھاؤ پیو ہر حلال و طیب چیز، یہ قرآن یہ کہتا ہے۔ طیب کا لفظ بولا ہے، کلو من طیبات ما رزقناکم، قرآن نے کہا ہے کلو من طیبات ما رزقناکم۔ جو طیبات ہیں، تو طیبات کی میں نے جو تشریح کی وہ علماء کرام تشریح کی ہے۔ بہت بنیادی چیز ہے جو سمجھ میں آتی ہے، عقل میں آتی ہے، ہمارے فطرت میں آتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دین جو ہے دین فطرت، عقلی دین ہے۔ جو لوگ عقل کو پیچھے کر دیتے ہیں اور عقل کہتے ہیں مذہب میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، وہ بہت غلط بات کہتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں عقل کا پہلے دن سے اور آخر دن تک اس میں دخل ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر اندھ وشواس نام کی چیز، بلائنڈ فیتھ کوئی چیز نہیں ہوتا اسلام میں۔ اسلام بہت ہی کنوکشن کا دین ہے۔ انسان وجدان کا دین ہے، عقل کا دین ہے، جس میں دین اور جس میں عقل، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہوگی اور اچھی ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا ہو، اگر ہماری عقل ہی مسخ ہو گئی ہو، بدل دی ہو ہم نے گندگیوں کی وجہ سے، تو بے شک ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ لیکن عقل ہماری اگر بالکل پاکیزہ ہو جیسے اللہ نے بنائی ہے، تو پھر وہ صحیح فیصلے کرتی ہے۔ اس لیے کہا ہے استفت قلبک، اپنے قلب سے فتویٰ لے، اپنے قلب سے فتویٰ لے۔ حضور نے فرمایا ہے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ کس سے لے؟ اپنے قلب سے۔ لیکن وہ قلب کون سا والا؟ وہ جو پاکیزہ ہو، جو قلب سلیم ہو، ہے نہیں؟ اور سب سے زیادہ بڑا قلب سلیم جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ قرآن میں کہا ہے کہ وہ قلب سلیم لے کے آئے تھے، اور بھی مومنوں کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عنایت فرماتا ہے۔ اور ایمان بذات خود قلب کو پاکیزہ کر دیتا ہے، ایمان بذات خود قلب کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے ان آیات میں کیا بات فرمائی۔ اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اور اس سے بھی پہلے، اس میں یہ بات آئی تھی کہ عرب کے لوگ جو وہاں پر ایک سسٹم تھا شرک کا، لات اور عزا منات کے سامنے جو قربانیاں دی جاتی تھیں اور نظر گردانی جاتی تھیں، جو مختلف قسم کے ان کے خیالات تھے، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ کچھ چیزوں کے جانور میں نر حرام اور مادہ حلال، یا اس کے برخلاف، یا ایک طریقہ یہ تھا کہ کچھ چیزوں مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور یا اس کے برخلاف، یا کچھ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ جانور خود بذات خود حلال لیکن اس کے بچے حرام، یا اس کے برخلاف۔ تو یہ تین باتیں ہوئی میں نے بتائی، یا تو جانوروں کا نر مادہ، یا انسانوں کے نر مادہ، یا جانوروں کا بچہ، اور یا خود جانور۔ اس قسم کی باتیں اب دیکھیے عقل میں آ رہی ہیں کہیں کہ کوئی جانور نر ہو وہ تو حلال ہو اور اس کی مادہ حرام ہو جائے، یا اس کے برخلاف ہو جائے، یا ایک انسان کے لیے، مرد کے لیے تو جائز ہو، عورت کے لیے ناجائز ہو جائے، یا وہ خود تو حلال ہو، اس کا بچہ حرام ہو جائے۔ یہ چیزیں اس قسم کی تھیں جو وہاں پر ہوتی تھیں۔ اس کا ذکر اس سے پہلے درس میں آیا تھا۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں نباتات کی شکل میں مختلف چیزیں لی ہیں، بھیجی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے طیبات کی شکل میں جو چیز دی ہیں ان کو حلال سمجھا گیا، وہ طیبات ہیں۔ لیکن اسی چیزوں کو اگر انسان اپنی کسی خاص تصنع کے ذریعے سے، اس میں آرٹیفیشیلٹی کے ذریعے سے، یا اپنے غلط طریقوں سے اس کو غلط کر دے تو وہ غلط ہو جاتی ہے۔ جیسے میں بتا رہا ہوں، جیسے انگور کا رس بالکل پاکیزہ ہے، لیکن اس کو آپ فرمنٹ کر دیجئے یہاں تک کہ وہ الکوہل بن جائے، شراب بن جائے، تو حرام ہے۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے بتائی بات۔ اب انسان اس کو رکھتا ہے، رکھ کر کے خاص طور سے اس کے اندر خمیر جب پیدا ہو جاتا ہے یا فرمنٹ ہو جاتی ہے، اس کو معلوم ہے یہ فرمنٹ ہو گیا، اب اس کا ٹرانسفارمیشن ہو گیا، وہ بدل گئی چیز، وہ چیز نہیں رہی، وہ انگور کا رس نہیں ہے۔ کیمیکلی، میں کیمسٹری کا اور آپ سب کیمسٹری کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، کیمیکلی وہ الکوہل ہے، کیمیکلی وہ شوگر نہیں ہے، وہ گلوکوز نہیں ہے، وہ فرکٹوز نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو جب وہ بدل گیا تو بدل گیا۔ تو انسان اپنی کوششوں سے کچھ چیزوں کو بدل دیتا ہے، تو اللہ کی پاکیزہ کی چیز تھی وہ بدل دی اس نے خود، ایسی ہی چیزوں کو اس نے اپنے خیال و گمان سے بدل دیا۔ جیسے انہوں نے کہا کہ فلاں نظر کا جانور جو ہے اس پہ سواری نہیں کی جائے گی، یہ ان کے ہاں تھا خیال، یا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ سوچے کتنی بڑی بری بات تھی۔ کس کا نام لیا جائے گا؟ ان کا نام لیا جائے گا جن کے نام پر نظر کر دیا گیا۔ حبل، لات، عزا اس زمانے میں تھے، اور آج اس کی جگہ پر بہت سے دوسرے خدا بنے بیٹھے ہیں، جن کو بزرگ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ،
اور کچھ لوگ جو ہیں حقیقت میں انہیں غلط شرک پرستی میں چلے گئے ہیں، تو غلط باتیں ان سے منسوب بھی کرتے. تو اللہ کا نام چھوڑ کر کے غیر اللہ کا نام لینا، سوچیے کتنی کم عقلی اور بے عقلی کی بات ہے. جس نے کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اور جانور کو بنایا، اس پر نام نہ لینا اللہ کا کتنی بے عقلی کی بات ہے، کم عقلی کی بات ہے. تو یہاں پر آج کی آیات میں فرمایا ہے کہ اس میں یہ بات بھی گزشتہ اس میں آئی تھی کہ 8 قسم کے نر و مادہ ہیں، 2 قسم کے اونٹ نر و مادہ ہیں، 2 قسم کے بکریاں ہیں نر و مادہ، 2 جو ہے بھیڑ ہیں، اور ایک گائے کی 2 شکلیں، نر و مادہ گائے، نر و مادہ بھیڑ، نر و مادہ بکری، نر و مادہ اونٹ ہیں. یہ 8 ازواج ہو گئے، 8 قسم کے نر و مادہ ہو گئے. یہ چوپائے تھے. عرب میں خاص طور سے ان کو اس جگہ پر استعمال کیا جاتا تھا جس سے انسانی زندگی کے سارے منافع وابستہ تھے. اس سے دودھ لیا جاتا تھا، اس سے گوشت لیا جاتا تھا، اس کا چمڑا استعمال کیا جاتا تھا، اس کی ہر چیز کارآمد تھی. وہ جانور ایسے تھے جس کی ہر چیز کارآمد تھی. چنانچہ اس پر اللہ کا نام لے کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اس پر اسی کی قربانی کرنا، اسلام میں جو ہے سورہ حج سے معلوم ہوا کہ انہی کی قربانی ہمارے یہاں خاص طور سے مشروع کی گئی. تو وہاں پر سرداران قریش اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگ جو تھے عرب کے لوگ، انہوں نے اور یہود نے مل کر حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ قائم کیا اور یہ کہا کہ یہ دین نرالا لے کے آئے ہیں، یہ بالکل نئی باتیں کر رہے ہیں، یہ نعوذ باللہ بددین ہیں. جو چیزیں جائز حلال تھیں وہ چیزیں انہوں نے حرام کر دی، جو چیزیں حرام تھیں وہ انہوں نے حلال کر دی. پرانے زمانے سے جو روایت چلی آ رہی ہے، جو طریقے ہیں، ان کو سب کو غلط قرار دے دیا، یہ سب غلط ہیں، یہ انہوں نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں یہاں بات شروع ہوتی ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً. یہ بتایا کیا کیا چیزیں اللہ کے نزدیک اور اللہ نے حرام کی. تو اے نبی ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے، یعنی اس میں بنیادی بات کیا بتائی کہ تم جو کہہ رہا ہو صرف خیال و گمان کی بنا پر کہہ رہا ہو، اور میں جو کہہ رہا ہوں وحی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آیا ہے، اس کی بنا پر میں تو کہہ رہا ہوں، اور تم بھی صرف خیالی باتیں کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے ان میں سے تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. 4 چیزیں حرام بتائیں اللہ تعالیٰ نے. اب غور کیجیے، 4 باتیں سے پورا کا پورا فقہ مرتب ہوتا ہے. اس کے معنی بالکل یہ نہیں ہے کہ صرف 4 ہی چیزیں حرام ہیں، یاد رکھیے گا، بلکہ یہاں پر کھانے کے تعلق سے بات چل رہی ہے، اور کھانے میں بھی ان مویشیوں کے تعلق سے بات چل رہی ہے جن کو وہ حلال و حرام جن کے بارے میں کہتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بہت سی اور چیزیں بھی حلال و حرام بتائی ہیں، ورنہ وہ قرآن سے ثابت نہیں ہوں گی، قرآن میں ٹکراؤ مانا جائے گا. ایسی بات ہے ہی نہیں. قرآن پاک کی آیات اپنے سباق و سیاق میں ہوتی ہیں، اس کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. سورہ انعام کا کانٹیکسٹ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جانوروں کے بارے میں کچھ باتیں کہتے تھے، وہ اسی کانٹیکسٹ میں لیجیے. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ صرف 4 چیزیں ہیں صرف حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بہت سی چیزیں اور بتائی ہیں جو حرام ہے. جیسے میں بتاتا ہوں، اس میں درندے کا ذکر اس جگہ نہیں ہے، اس سے پہلے سورہ مائدہ میں ذکر ہو چکا. تو یہاں نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ بس یہ 4 ہی چیزیں ہیں، اس سے پہلے درندوں کا ذکر سورہ مائدہ میں ہو چکا ہے. پھر یہ کہ وہ گر کر مرا ہو، کیسے ہو، اس کی بہت سی شکلیں تھیں، وہ سب اس میں سورہ مائدہ میں ذکر کی جا چکی ہیں. لیکن قرآن یہاں 4 باتیں کہہ رہا ہے، اس کے معنی اس کانٹیکسٹ میں 4 باتیں. پہلی بات بتائی کہ دیکھو کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو. کتنی عقل کی بات. دوسری بات بتائی کہ وہ بہایا ہوا خون ہو. تیسری بات بتائی سور کا گوشت ہو. اور چوتھی بات یہ بتائی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا. ان 4 باتوں میں اگر غور کریں گے طیب کی ڈیفینیشن صحیح آپ کو معلوم ہو جائے گی. اور طیب کے برخلاف خبیث قرآن میں کہا ہے، اس کا متقابل لفظ اپوزٹ وہ خبیث ہے، طیب اور خبیث. تو خبیث کے یہ 4 چیزوں کی خباثت معلوم ہو جائے گی آپ کو. پہلی خباثت مردار چیز خبیث ہے، گھناؤنی چیز ہے.
انسان جو سلیم الفطرت ہوتا ہے کبھی مردار نہیں کھاتا، کو پسند نہیں آتا. وہ کھاتے تھے، میں بتا رہا ہوں وہ کھاتے تھے، لیکن سلیم الفطرت شخص کبھی نہیں کھائے گا مردار جو سڑ گیا ہو. مرنے کے بعد سڑنا شروع ہو جاتا ہے. میں بتا رہا تھا آپ کو، کون پسند کرتا ہے کہ اس میں بو آ رہی ہو اور سڑ رہا ہو اور وہ کھا لے؟ پہلی چیز اس میں یہ خباثت یہ ہے کہ آدمی کو گھن آتی ہے. جو چیز انسانی فطرت جس کو ابا کرتی ہے، دور پسند نہیں کرتی، وہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے. بہت عقل کا دین ہے نا. دوسری بات بتائی، بہایا و خون ہے. خون قتل و خوریزے کی علامت ہے. قتل و خوریزے کی علامت ہے. انسان کسی کو مار کر کے خون پیے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. تو یہ خباثت، یہ انسانی عقل کی، یعنی عقل میں نہیں آتی بات، اور یہ ظلم کی علامت ہے. یہ خبیث ہے. اس لیے تیسری چیز، سور کا گوشت. سور ہم جانتے ہیں کس جگہ رہتا ہے، کیا رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اس کی کیا فطرت ہے، کیا جبلت ہے، سب جانتے ہیں. اپنے میں خود نجس ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو انسانی عقل کے اور فطرت کے لحاظ سے نجس ہیں. لیکن ایک بات اور بتا دوں، نجس عقل اور فطرت کے لحاظ سے ہی نہیں، بلکہ میں اور عرض کر دوں اس میں آگے کہ صحت کے لحاظ سے بھی غلط، ناپسندیدہ ہیں. میں عرض کر دوں، اگر مردار کھائیں گے، اگر ہم خدا نخواستہ کوئی بھی کھائے گا اگر، تو سارے کے سارے انفیکشن کو ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے اس کے اندر پوٹریفیکشن ہو گیا ہے. سارے کے سارے بیکٹیریا اور سارے کے سارے مختلف جرمز اس کو خود وہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پیٹ میں چلے جائیں گے، ہم اس کا شکار ہو جائیں گے. خون کے اندر سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ بہت اچھا نیوٹریشن ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کے لیے اور جرمز کے لیے. اور وہ جو ہے اگر انسان اس کے ساتھ میں جو ہے سارے جرمز آ جائیں گے، وہ پی جائے گا اگر ہم کھائیں. اسی لیے ذبح کرنے کا طریقہ اسلام نے بتایا، خون سارا نکل جائے، اس کے بعد صاف گوشت کو ملتا ہے. سور کے بارے میں نے بتایا، صحت کے لیے بہت ناپسندیدہ، بہت ہی خراب چیز ہے. ایسے امراض اس سے ہوتے ہیں، آج کل لوگوں نے بتائے بھی ہیں، جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایسے کچھ ورمز ہوتے ہیں جسم میں، اور وہ کھا لیتے ہیں. اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں، صرف سور کے تھرو آتی ہیں. آج تو سوائن فلو بھی ہم جاننے لگے ہیں. تو سوائن فلو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد ایک چیز اور بتائی کہ اللہ کے نام کے سوا جو چیز لی جائے وہ بھی حرام ہے. اس کے اندر عقیدے کی ناپاکی کا مسئلہ ہے. جیسے میں نے بتایا، ایک چیز ہے صحت کے تعلق سے، عقل کے تعلق سے، فطرت کے تعلق، فطرت، عقل اور صحت کے تعلق سے. اور چوتھی چیز ہے عقیدے کے تعلق سے. تو انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے رب کا نام لوں، صرف اسی کا نام لوں، اسی میں پاکیزگی ہے. اللہ کے سوا کسی کا نام لے کر آدمی کرے گا تو وہ ناپاکی ہے ہی، وہ گندگی ہے ہی. وہ اپنے کو انسان کے بجائے حیوان تسلیم کر رہا ہے. وہ جانتا ہی نہیں کہ میرا رب جو ہے، مجھے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسی کی بات ماننی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، جو کہے وہی کھانا چاہیے. تو چوتھی چیز عقیدے کی غلاظت تھی، خباثت تھی. تو یہ چار چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی عقل کی، فطرت کی، صحت کی، اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا ایک عقیدے کی ناپاکی. صرف وہ چیزیں ناپاک ہیں. اب اس پر پورا فقہ مرتب ہو گیا اسلام. حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو باتیں بھی فرمائی، جو بیان فرمائے، جو بتائے، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، سب ان چار بنیادوں پر ہیں. میں نے کیا بتایا؟ چار بنیادیں: عقل کے لحاظ سے خبیث، فطرت کے لحاظ سے خبیث، صحت کے لحاظ سے خبیث، عقیدے کے لحاظ سے خبیث. بس اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے تھے، اللہ کا رسول جانتا ہے، اس نے بتا دیا. میری عقل اتنی مکمل نہیں ہو سکتی، پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اللہ کا رسول جانتا ہے، وہ بتاتا ہے. قرآن بتاتا ہے، اللہ خود بتاتا ہے، اور اللہ کا رسول بتاتا ہے، اس کی تشریح کر. یہ ہے وہ بات جو بنیاد کی بیس پر اس کا ایلیبوریشن میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور مزید کہی کہ مگر پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، کوئی چیز پھر ان میں سے کھا لے، بغیر اس کے وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم پر. اب اس میں بھی رخصتیں دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن انسان کی کبھی ایسی حالت ہو سکتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے دو شرطیں بتا دیں کہ نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، اور
حد ضرورت سے نہ کھایا جاتا۔ اب میں اس میں بتا دیتا ہوں کچھ باتیں، بہت بنیادی چیز ہے، جیسے کہ وہ دوائیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، وہ دوائیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، الکوہل تو آپ کو پتا ہے، میں نے بتانا پاک ہے۔ اب اس میں حد ضرورت سے زیادہ تجاوز نہ کرے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور کوئی اور اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے تو دوا لی جا سکتی۔ اگر اس کا سبسٹیچیوٹ ہے، الکوہل فری آپ کو مل رہی ہے دوا، ضرور وہی لیجیے آپ، لیکن الکوہل فری نہیں مل رہی ہے تو آپ بیماری کی حالت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا۔ کتنا پیارا ہے میرا رب اور آپ کا رب، اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ آپ سے کہے کہ نہ ابھی تم مر جاؤ اور نہیں تمہیں اس الکوہل کے ساتھ دوا نہیں کھانا ہے۔ میرا رب کہتا نہیں، مت مرو، تم جو ہو اس وقت میں تم اس چیز کو بھی لے لو جس کو میں پسند نہیں کرتا حالانکہ، لیکن تمہارے لیے صحت کے لیے، اب وہ صحت کے لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ بیماری کی حالت ہے، بیماری کی حالت سے صحت کی حالت میں جانا ہے، اس کے لیے دوا لیتا ہے وہ۔ میں نے بتایا تھا 4 بنیادوں میں، ایک میں نے بتایا تھا ابھی، صحت بنیادی تھی، حرام حلال میں صحت، جو انسانی صحت کے لیے بہتر ہو، تو وہی صحت یہاں پر آ گئی بات، یعنی وہ انسانی صحت کے لیے آپ بڑھا رہی ہے، صحت کو بہتر کر رہی ہے، تو اب جائز ہو گئی۔ اب اس کے بعد بتایا، اب جو سوالات تھے جنہوں نے بہت سے مختلف قسم کا ایک محاذ قائم کر لیا تھا، تو حضور نبی اکرم کے خلاف یہ کہہ رہے تھے، جنہوں نے نیا دین شروع کیا ہے، انہوں نے یہ بددین لوگ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بہت بری بری باتیں کہتے تھے، مخالفت کرتے تھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے، ان میں سب سے آگے پیش جو تھے وہ یہود تھے، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک چیلنج پیش کیا، بار بار کیا، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سب جگہ چیلنج پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ چیزیں حرام تھیں، اگر تو بتاؤ، لے آؤ کتاب تورات، لے آؤ، فاتوا بالتوراۃ، ان کو لے آؤ کتاب تورات۔ کبھی یہ کہا کہ وہ چیز تورات میں، تورات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی خوشی سے یا اپنی کسی وجہ سے، مجبوری سے وہ چیز ناپسند کی تھی، لوگوں نے بعد میں اس کو حرام سمجھا، جیسے اونٹ، قرآن نے یہ بھی ذکر کی۔ تو اب یہاں پر بتایا کہ یہود کی شریعت کیا تھی۔ دیکھیں، شریعت ہر نبی کی، خاص طور سے وہ نبی جس کو اللہ نے کتاب دی ہے، مکمل کتاب دی ہے، اس کی شریعت، اس میں اس کی اپنی خاص شریعت ہوتی ہے، اور شریعتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے تو تبدیل کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو نہیں ہے، میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ ہمارے حالات، ہماری کیفیات، ہماری ضروریات، ہمارے معاملات بدلتے ہیں، ہر زمانے کے لحاظ سے معاملات ہمارے بدلتے رہتے ہیں، لہذا شریعت کے لحاظ سے بدلتی ہے۔ اس زمانے کے حالات کچھ اور تھے، ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے، ان کا خاص جگہ تھی، مقام تھا، اور ایسے ہمارے زمانے کے حالات دوسرے ہیں۔ پھر میں بتا دوں یہاں پر، یہ پورا دین پوری دنیا کے لیے ہے، اسلام ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، بہت بنیادی بات ہے، فطری بات میں بتا رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ جو شریعت تمام انسانوں کے لیے دے گا اور دینا چاہیے اس کو، وہ آسان ہوگی نہیں ہوگی، اور خاص لوگوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے دے گا، خاص مواقع کے لحاظ سے دے گا، ان میں سختی ہوگی، چنانچہ ایسے ہی تھا۔ چنانچہ موسیٰ شریعت میں سختی کیوں تھی؟ اس لیے کہ صرف چند لوگوں کے لیے خاص حالات میں، ان کے مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ احکام دیے، جتنی انہوں نے سرکشی کی اتنی سختی ان پر ہوئی۔ جیسے کہ ایک مریض ہوتا ہے، مریض کو جو ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ جو ہے چیز مت کھاؤ، وہ احتیاط نہیں کرتا، اسے سخت دوا دیتا، پھر اور سخت دوا دیتا ہے۔ سمپل ڈائبٹیز کی بات کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے، پہلے وہ لو ڈوز میں دیتا ہے، پھر وہ نہیں کرتا تو ہائر ڈوز میں آ جاتی ہے، پھر بعد میں انسولین بھونکنے شروع کروا دیتا ہے، کہتا ہے انسولین بھونکو۔ بہت واضح بات ہے، یہ مشکل تو ہے، فزیکل ٹارچر تو ہے اس میں، تھوڑا بہت ضرور ہے، آپ سمجھیں نہ سمجھے، دنیا والے سمجھتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں۔ تو مشکل چیزیں بعد میں آتی ہیں، آسان پہلے ہوتی ہیں چیزیں، جب وہ نہیں مانتا تو پھر اس پر سختیاں کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہود اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو ہر بات میں اپنے نبی کے خلاف نبردازمہ ہو جاتی تھی، اللہ کا رسول ان کا کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو کہنے کیسی ہو، سورہ بقرہ میں یہی تو ہے، کیسی ہو، کیا کرتی ہو، ہمیں اس کی تفصیل بتاؤ، جو ہے معلوم نہار سب باتیں بتائیں۔ تو جتنی سختی، جتنی انہوں نے ان میں کٹ حجتی کی، اتنی سختی ان پر ہو گئی۔ بہت واضح مثال تھی،
ایسی قرآن میں فرمایا یہاں پر کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودیت جن لوگوں نے یہودی اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے۔ اب ناخن والے جانوروں میں شتر مرغ ہوتا ہے، ایک بط ہوتی ہے، ایک قاز ہوتی ہے، یہ پرندوں کی شکل کی چیزیں ہیں۔ اور ناخن والے جانوروں میں 3 جانور اور ہوتے ہیں جسے کھر کہیں گے، کھر، جن کا چرا ہوا ہوتا ہے کھر، وہ تو حلال ہوتے ہی ہیں، لیکن جن کا چرا ہوا نہیں ہوتا درمیان میں، وہ اونٹ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آپ کے؟ تو حالانکہ اونٹ انعام ہے، انعام مطلب مویشی ہے، لیکن اس کے اندر اس کا چرا ہوا نہیں ہے، تو قرآن پاک میں اس کو ناخن کہا۔ اب ہے نا اس طریقے، اس کے آگے کچھ ہلکے ناخن بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو کہا جا رہا ہے کہ یا تو یہ بط اور قاز اور آپ کے شتر مرغ، یا 3 ادھر جانور ہیں، اونٹ اور آپ کا ساسان کا لفظ بتایا ہے، اور ایک جو ہے آپ کا خرگوش کے بھی پیر ایسے ہوتے ہیں کہ ناخن ہوتے ہیں آگے، آپ دیکھیں اس میں یہ کھر نہیں ہوتے جیسے ہمارے بیل اور گائے اور بھینس کے کھر ہوتے ہیں، جس میں 2 چرے ہوئے کھر ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے بتایا یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے تھے، یعنی کسی وجہ سے حرام کر دیے تھے، انہوں نے سرکشی کی تھی۔ اور گائے اور بکری کی چربی بھی، وجود اس کے جو ان کی پیٹھ پر جو ان کی آنتوں سے لگی ہوئی، تو ان کے ہاں آج بھی جو گوشت ہوتا ہے اس گوشت میں چربی نہیں ہو سکتی، بہت سنبھال کے ان کو گوشت نکالنا پڑتا ہے، ذرا سے بھی چربی لگی ہو گئی تو ان کے حرام ہے وہ گوشت۔ اب اس میں اتنی احتیاط کرنی پڑے گی، پھر میں بتایا ہمارا دین اللہ رب کریم نے تمام انسانوں کے لیے دیا تو آسان دیا، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے اس میں عقل والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے دیا تو آسانی فراہم کر دی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ میں جب آخری نبی کو بھیجوں گا تو اسر و اغلال جتنے بھی ہیں سب کو ان سے پاک کر دوں گا۔ انہوں نے بتایا سورہ اعراف میں بتایا کہ یہ مکتوباً عندہ فی التوراۃ والانجیل، یہ لکھا ہوا ہے تورات انجیل میں کہ وہ جو رسول آئے گا تو یہ کرے گا، حلال چیزوں کو حلال، حرام چیزوں کو حرام، اور جو ان پر بندھن ہیں، اغلال ہیں اور بہت سی بیڑیاں ہیں، ان سب کو بیڑیاں توڑ دے گا ان کی۔ قرآن پاک میں یہ بات بتائی کہ ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا یہ، تو اب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو ختم نبوت کی دلیل تھی آپ کی کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ انہوں نے یعنی ان کی شریعت میں جو سختیاں تھیں کیوں تھیں؟ کیونکہ وہ کٹ حجت قوم تھی، چند لوگوں کے لیے شریعت تھی، وہ کٹ حجت قوم تھی، اس لیے ان کے ساتھ سختیاں تھیں۔ دین یونیورسل ہے ہمارا، تمام کائنات کے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے، آسان ہے۔ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لہذا دین میں آسانی، الدین یسر، دین آسان کر دیا گیا۔ تو اس میں کوئی، میں نے بتایا یہ ہماری وجہ سے کیا گیا، انسانوں کی آسانی کے لیے کیا گیا، تمام لوگ دین کے قریب آئیں اس لیے کیا گیا۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب کا دامن رحمت وسیع ہے۔ پھر سنیے، یہ ایک پہلو تھا، بات شرک کی چل رہی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک کے لوگ، مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ بار بار بات آتی، یہ بار بار بات آتی شرک کے تعلق سے، کیونکہ شرک سب سے زیادہ، سب سے بڑی بری برائی اور خباثت ہے، سب سے بری چیز نجاست ہے۔ انما المشرکون نجس کہا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے مشرک، سب سے بڑی نجاست جو ہے، ناپاکی جو ہے وہ شرک ہے۔ اب ان سے جب کہا جاتا تھا کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے، اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ خود کہہ رہے تھے وہ، ہمارے باپ دادا نے جیسے کیا تھا ایسے ہم کر رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے ہاتھ روک دیتا۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے یہ، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیسے ہر احمق یہ کہتا ہے، ہر ظالم یہ کہتا ہے آج ہیں
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو روک دیتا، احمق کہے گا یہ. اور ظالم بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو روک دیتا، لیکن ظالم خوب جانتا ہے کہ جب سرکار کا، عدالت کا اور قانون کا کوڑا پڑتا ہے اس وقت کچھ نہیں بولتا. کبھی کہا ہے کسی نے ظالم ویسے بہت کچھ کہتا ہے، لیکن جب عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو اس وقت سب گھائیں گھائیں کرنے لگتے ہیں. اس وقت وہی نہیں کہتا کبھی بھی کہ وہ تو اللہ میاں کا ہی تھا، مرضی میں جو میں نے کر دیا. کبھی کہا ہے کسی نے، کسی ظالم نے؟ مجھے بتائیے. ہمارے سامنے، آپ کے سامنے تو ایسے بولتے ہیں، لیکن کبھی کسی ظالم نے یہ کہا ہے پولیس کے سامنے، عدالت کے سامنے، عدالت کے کوڑے کے سامنے کہا ہے کسی نے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے؟ کبھی کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا. خوب جانتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. قرآن نے یہی کہا ہے کہ یہ مشیت کو رضا سے انہوں نے خلق ملت کر دیا. ایک ہے اللہ کی مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہمارا امتحان لے رہا ہے اس لیے آزادی دے رہا ہے. ایک ہے رضا اس کی، یعنی وہ کیا پسند کرتا ہے. تو رضا جو ہے اس کو مشیت سے خلط ملت کر دیا انہوں نے. یعنی وہ کہتے ہیں اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے. یعنی اللہ کی چاہت دو قسم کی ہے. ایک تو اللہ کی چاہت وہ ہے جو اذن کی شکل میں، پرمیشن کی شکل میں ہے، پرمیشن کی شکل میں. ایک اللہ کی چاہت وہ ہے جو اس کی پسند کی شکل میں. مجھے بہت سی باتیں پسند نہیں ہیں، بہت سی باتیں پسند ہیں، لیکن میرے بچے تو کر رہے ہیں. کیوں صاحب؟ آپ بھی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آزادی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارا ابا جان اس کو پسند ہی کرتے ہیں. یہی وہ بات ہے. ایسے اللہ ہمارا جو ہے وہ پسند جو کرتا ہے وہ اپنے رسولوں کے ذریعے بتا دیتا ہے اپنی پسند، اور کرنے والے جو چاہیں کرتے رہتے ہیں. تو کتنی یہ دلیل دی قرآن نے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ شہادت، یہ کہیں گے کہ صاحب جو ہے ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے آؤ گواہ. لیکن گواہ لانے پر بھی جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، ہر زمانے میں دیتے رہے ہیں. قرآن نے یہاں پر، اس سے پہلے اور جگہوں پر تو یہ کہا ہے کہ ان کی گواہی بہت یعنی ان کی گواہی مان لی گئی ہے، لیکن یہاں گواہی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھکرا دیا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کی ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ، کیونکہ لوگ جو ہیں دنیا میں ہر زمانے میں ایسے لوگ جھوٹی شہادتیں دیتے رہے. اس زمانے کے لوگ بھی یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں. اس زمانے میں سورہ عنکبوت میں ہے کہ تم یہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مت کرو، سارے تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، قیامت کرو. قرآن میں آپ کو خود کہا ہے. یہ ایسے خود کہتے تھے. ایسے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں پکے، خوب معلوم ہے ان کو. تو لہٰذا یہاں پر بھی کہا گیا کہ اگر وہ گواہ بھی لے آئیں تو ان کی گواہی کو قبول مت کرنا، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہمیں جو کہنا ہے وہ کہیں گے. اس سے پتہ چلا ہے دنیا میں شیطان کتنا پینیٹریٹ کیا ہوا ہے اور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی آزادی دی ہے کہ آنکھوں میں دھول جھونک کر انسان جو ہے حق کا انکار کر دیتا ہے. لوگوں کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بھتیرا کہو کہ حق کی بات کہو. بھائی کہتا میں حق کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتا میں حق کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے جھوٹی گواہیاں لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی گواہیاں مت مانو، کیونکہ ہم سادہ لو ہیں. غور کی کتنی پیاری بات بتائی. اس سے ہمیں ایک اور اصول پتہ چلا دین کا کہ مومن اتنا سادہ لو ایسا نہیں ہوتا کہ بے وقوف ہو جائے. وہ مومن بہت عقل مند ہوتا ہے. غلط جگہوں پر وہ فیصلے غلط نہیں کرتا، صحیح فیصلے کرتا ہے. تو یہ ہے وہ دلیل جو اس جگہ پر ہے کہ مومن جو ہے حق جو ہے وہ حق ہے. دنیا والے سب چاہیں اس کے خلاف کہتے رہیں. میں نے بتایا نا کہ ٹھگ جو ہے 10 ٹھگ کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے اگر کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے، یہ بکری کا بچہ نہیں ہے کتا ہے نا، تو کتا تو نہیں ہو جاتا، وہ بکری کا بچہ ہی رہے گا. اب میں کہوں کہ وہ گواہی دے رہا ہے تو گواہ بھی جو ٹھگ تھا وہاں پر بیٹھا ہوا ایک کے بعد ایک گواہی دے رہا ہے، وہ ٹھگ تھا. ہر ٹھگ یہی کہہ رہا تھا کہ ارے مولانا یہ تم کیا لیا جا رہا ہو، کتے کو جو اپنے گود میں لیے جا رہے ہو. آپ نے سنا ہے واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے کہ بیچارہ سیدھا سادہ مجھ جیسا بوڑھا آدمی تھا، وہ جا رہا تھا بکری کے بچوں کو گود میں لیے جا رہا تھا، بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا. تو ٹھگوں نے سوچا مولانا سے ان سے جو ہے ذرا بکری کے بچوں کو جو ہے وہ کرانا ہے، ٹانگ ہٹوانا ہے، اپنے قبضے میں کرنا ہے. کیسے ایسے دیں گے نہیں مولانا. ان کا اچھا پھر ترکیب کرتے ہیں. سب الگ الگ جگہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایک نے کہا مولانا ارے آپ تو بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ کتے کا بچہ آپ کیسے لے جا رہے ہیں. ہاں انہوں نے کہا نالائق کتے کا بچہ ہے، بکری کا بچہ. ہنسنے لگے، آگے بڑھے. دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے یہ کہا.
چوتھے نے یہ کہا تو چوتھے بھی جب پہنچے جا کر پھر دیا اپنا بکری کا بچہ. ارے میں اتنا بے وقوف ہوں, بکری کا بچہ سمجھ رہا ہوں یہ کتا ہے. تو اپنی آنکھوں میں یقین نہیں کیا انہوں نے. ایسی جگہوں پر میں نے بتایا یہ ہے وہ بات جو گواہی کی بات ہے. سب جھوٹے تھے, سب گواہی دے رہے تھے جھوٹی. تو کیا مان لینی چاہیے ہمیں؟ کیا کتے کا بچہ بن جائے گا وہ بکری کا بچہ ہی رہتا ہے. یہاں پر وہ گواہی بتائی. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی دین فطرت, دین اسلام کی جو روح ہے وہ ہمارے اندر اتار دے, جاگزیں فرما دے, اور اس کے حق پر حق ہونے کی ہمارے اندر یعنی وہ کنوکشن پیدا کر دے کہ ہم اس کو صحیح سمجھیں اور سمجھیں کہ یہی صحیح ہے. پاکیزہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں ان کو ہم حلال سمجھیں, وہی پاکیزہ چیزیں جس کو اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے. پاکیزگی کا معیار ہمارے پاس ہمارا نہ ہو, بلکہ اللہ کا دیا ہوا پاکیزگی کا معیار ہو, اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا پاکیزگی کا معیار ہو. ہماری عقل, ہماری فطرت, ہماری صحت اسی سے وابستہ ہے, ہمارا اخلاق اسی سے وابستہ ہے. اللہ رب کریم اس قرآن پاک کے ذریعے سے دنیا میں جو حق ہے اس کو پریویل کرا دے, کہ حق وہی ہے. اس کو پریویل کرانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذریعے سے حق کو پریویل کرا دے, کیونکہ اس میں میری اور آپ کی فلاح ہے, اس میں میری اور آپ کی فلاح ہے. قیامت تک کہ میرے لیے ہی یہ فائدہ مند ہے. ہماری دنیا بھی بناتا ہے, ہمارے آخرت بناتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.